کہ یہ کتنا اس کے لیے کافی ہے، یہ کتنا سما سکتا ہے اس میں، یہ اس کی ضرورت کیا ہے، یہ رب ہے۔ اور پھر وہ ایسے پالتا ہے ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ہماری ضرورتیں پوری کر، یا اللہ ہماری ضرورتیں پوری کر۔ پتہ نہیں وہ اپنے حساب سے مانگ رہے تھے، غلط نہیں ہے، لیکن مجھے تکلیف ہوئی۔ میں نے کہا وہ رب بھی کون ہے جو ضرورتیں پوری نہ کرے؟ وہ رب کہاں ہے جو ضرورتیں انہیں پورا کرے؟ یہ تم نے جھوٹی ضرورتیں بنا لی ہیں، یہ جھوٹی ضرورتیں ہم نے بنا کے تو اپنے آپ کو خام خواہ پریشان کر لیا۔ ہر بندہ اگر میرے جیسا بندہ کہے جی مجھے ضرورت ہے مرسڈیز گاڑی کی، تو پھر تمہیں ضرورت نہیں ہے، یہ غلط ضرورت ہے تمہاری، اللہ جانتا ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ گاڑی لے لو، فلاں پرانی بات ہے، تو میں نے کہا کہ تمہیں ضرورت ہے، میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے یہ مجھ سے زیادہ میرا رب جانتا ہے۔ اگر جب مجھے ضرورت ہوگی تو وہ دے گا۔ رب کو کیا ہوگا؟ رب کو پتہ ہے کہ میری ضرورت کیا ہے۔ اللہ کو رب تسلیم کرے، اللہ کو رب جب آپ مان لیں گے نا پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یار وہ رب ہے، وہ مجھے پال رہا ہے، بچپن سے لے کے اب تک مجھے پالا ہے اس نے، باقی زندگی بھی دے گا، باقی بھی ضرورتیں پوری کرے گا، تو رب ہے۔ تو میں الحمدللہ رب العالمین، عالمین سارے جہانوں کا رب ہے۔ جہان کتنے ہیں؟ بعض نے کہا 14,000 جہان ہے، بعض نے کہا کہ 2 جہان ہے، دنیا اور آخرت، بعض نے کہا 4 ہے، بعض نے کہا زیادہ ہے، بعض نے کہا ایک انسان ایک جہان ہے، بعض نے کہا ایک انسان میں کروڑوں جہان ہے۔ اور آج سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ آپ کے جسم کا ایک سیل جو ہے وہ مکمل دنیا ہے، ایک مکمل ایک سسٹم ہے، اس میں وہ خوراک لینا، خوراک کو استعمال کرنا اور جو فاضل ہے اس کو چھوڑ دینا، یہ سب ایک سیل میں ہوتا ہے۔ گویا سیل ایک ایسا یونٹ ہے جو مکمل جہان ہے۔ تو انسان میں اتنے جہان ہیں اور رب تو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں پڑھ کے کتاب زولوجی کی تو بندہ حیران ہوتا ہے۔ آج ہم ایک مرغی بھی گھر میں رکھے نا اس کا دانہ نہیں پورا ہوتا، تو کبھی سوچئے گا کہ ہم ایک مرغی کا دانہ کھانا پورا نہیں کر سکتے، لیکن یہ رب ہے جو ویل مچھلیوں کو بھی دے رہا ہے۔ ویل جو ہے اس کی خوراک پوری ہو رہی ہے، اس کو وہ اتنی مچھلیاں کھائی جا رہی ہیں۔ یہ کیا سسٹم رب نے بنایا؟ اس کی خوراک اسی حساب سے پوری پیدا ہو رہی ہے۔ یہ رب ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اے اللہ تیرے لیے ہیں جو تو جہانوں کا، ہر جہان کا رب ہے۔ یہ جو الحمدللہ کا لفظ ہے نا، یہ ہر شکر کا مغز ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں تو آپ پڑھ لیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا ہو جائے گا۔ سب سے آسان طریقہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا الحمدللہ۔ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان ہے اور کیا ہے؟ رحیم۔ رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے، رحیم کی نسبت یوں کہہ لیجئے کہ اس کا معنی یہ ہے وہ رحم کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، یہ رحیم ہو گیا۔ رحمان یہ ہوا بہت ہی رحم کرنے والا ہے، رحمان میں مبالغہ زیادہ۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے آپ کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ یہ بڑی غلطی ہوتی ہے جو ہم کسی کا نام عبد الرحمان ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں رحمان۔ رحمان کسی کا نام ہو ہی نہیں سکتا، رحیم ہو سکتا ہے۔ رحیم اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، اللہ نے رحیم حضور کو فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ حضور کو بھی کہا، لیکن رحمان فقط اللہ کے لیے، وہ ایسا رحم کرنے والا ہے اس کا کوئی مقابل نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے۔ اور باقی یہ بات یاد رکھیں کہ اس پہ تو مکمل نشست چاہیے کہ اللہ کے رحمان ہونے پہ، اللہ کا رحیم ہونے پہ، اللہ جتنا رحم کرتا ہے، جتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، جتنی شفقت فرماتا ہے، جتنا فضل فرماتا ہے،
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک جنگ سے جب جنگی قیدی پکڑے گئے تو ایک عورت بھی پکڑی گئی، اور وہ عورت اپنے بچے سے چونکہ بچھڑی تھی تو اس کا اتنا زیادہ وہ پریشان تھی کہ کوئی اور بچہ بھی نظر آتا تو بھاگ کے اس کو پکڑتی اور اسے سینے سے لگاتی، دودھ پیش کرتی، اور پریشان بھاگ رہی ہے ادھر سے ادھر۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ ذرا بتاؤ، اس عورت کو بچہ اس کا مل جائے تو کیا وہ اسے آگ میں پھینکے گی؟ وہ آگ میں نہیں پھینکے گی۔ ایسے کیا حضور، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ تو بیچاری اس بچے کو ڈھونڈنے کے لیے پاگل ہو رہی ہے تو آگ میں کیوں پھینکے گی؟ حضور نے فرمایا اللہ اپنے بندے سے اس سے بھی زیادہ پیار فرماتا ہے۔ وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے بندے کو تکلیف ہو، وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا بندہ آگ میں جلے، دوزخ میں جائے۔ یہ تمہارے کام ہے، یہ کام بندے کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں، بندے کے اعمال اس کو تباہ و برباد کر کے، لیکن رب نہیں چاہتا، رب بڑا ہی پیار فرماتا ہے۔ کبھی انشاءاللہ اس کو جمعہ میں عنوان بناؤں گا کہ اللہ رحمان کتنا ہے، رحیم کتنا رحم کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ کیا یہ کام ہے کہ اسلام کا آپ اگر مزاج دیکھیں نا تو کیا اللہ کو فائدہ ہے کہ عبادت تو اللہ کی ہے نا، نماز، روزہ اللہ کی عبادت ہے، اسی طرح دیگر عبادتیں اللہ کی ہیں، لیکن آپ روزہ توڑتے ہو تو چاہیے تو یہ تھا کہ بس 60 روزے ہی رکھیں، اور کوئی سزا نہیں ہے اس کی، اور کوئی کفارہ نہیں۔ رب فرماتا ہے تو ایسا کر، تو میرے 60 غریب بندوں کو کھانا کھلا دے، میں معاف کر دوں۔ یہ ذرا مزاج سمجھیے اسلام کا۔ آپ کچھ بھی ہو، حضور نے فرمایا غلاموں کو آزاد کرو، ان کی مصیبتیں دور کرو۔ حضور نے فرمایا جو بندہ دنیا میں کسی مسلمان کی مشکل کو آسان کرتا ہے، اللہ قیامت کی مشکلیں اس کی آسان فرما دے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ فقط رحم ہے نا اللہ کا۔ اللہ چاہتا میرے بندے کی مصیبتیں تو دور کر دے، میں تیری مصیبتیں دور کرتا ہوں۔ یہ رحم ہے نا، اللہ کا محبت ہے نا اپنے بندوں سے۔ میں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اچھا، مالکی پہ 2 طرح کے اقوال ہیں کہ اس کو الف کے ساتھ پڑھنا ہے کہ الف کے بغیر پڑھنا ہے۔ مالکی تو جیسا سورہ والناس میں ہے مالک الناس، وہاں پہ الف نہیں ہے، یہاں پہ جمہور کے نزدیک الف ہے مالکی، اس لیے کہ لفظ میں جتنے حروف زیادہ ہوں گے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اور اس کا معنی زیادہ ہوتا ہے۔ میں مالکی یوم الدین، اور مالک اگر الف کے بغیر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، اور اگر الف کے ساتھ ہو مالک تو اس کا مطلب ہوتا ہے مالک ہو جانا۔ سب بادشاہ تو صرف جسم کا مالک ہوتا ہے، تو یہ مالک اس کا مطلب ہے روح کا بھی مالک ہے، اور وہ جسم کا بھی مالک ہے، وہ اموال کا بھی مالک ہے، وہ سب شے کا مالک ہے۔ اچھا، اس پہ ایک میرا وجدان ہے، آپ اسے کنڈیم کر سکتے ہیں، انکار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک سورہ فاتحہ کی اس آیت تک جو اپنی صفات کا، جتنی صفات کا ذکر کیا نا، وہ محبت والی ہے، وہ رحم والی ہے۔ مثلا شروع میں کہا الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان رحیم، پھر رب، پھر رحمان، پھر رحیم۔ 6 یا 5 جتنی بھی صفات ہیں وہ رحمان رحیم رب اللہ یہی ہے نا۔ آگے میں مالک یوم الدین، اس کا معنی کیا ہے؟ ویسے اس کا معنی پر اس میں مالک ہے یوم، دن کا، دین قیامت والا دن، وہ قیامت والے دن کا مالک ہے۔ میرا وجدان اس پہ یہ کہتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن محبت اور عشق کا انداز ہے یہ کہ اللہ کے نے فرمایا اے میرے بندے تو قرآن کھولنے لگا، دیکھ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، دیکھ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، پھر کہا میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ اور پھر جب بندہ اللہ کی صفات کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ وہ قیامت کا دن وہ تو نے اتنا سخت بنایا ہے، مولا وہاں پہ کیا ہوگا؟ تو رب کہتا ہے مالک یوم الدین، تو گھبراتا کیوں ہے؟ اس کا مالک میں ہی تو ہوں، میں ہی تو اس کا مالک ہوں، تو میرا ہو جا، وہ بھی تیرا ہو جائے گا۔ اگر تو میرا ہے
تو मालिक यौम दीन तो घबराता क्यों है? वो दिन का मालिक मैं ही तो हूं। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। तो फरमाता है कि वो उस दिन, इस पे आगे बहुत सी तफसीरें हैं कि दुनिया में भी अल्लाह मालिक अल्लाह ही है। सारी दुनिया जहां में इस वक्त मालिक कौन है? अल्लाह ही है ना। लेकिन इस वक्त इस खित्ते का, इस घर का मालिक कोई बट है, उसका चीमा है जी, उसका जी मलक साहब है जी, उसका कोई ना कोई तो मालिक है ना पूरी दुनिया में। लेकिन मैं वो जो यौम क़यामत है वो ऐसा मालिक अल्लाह होगा कि उस वक्त कोई आर्जी भी मालिक नहीं होगा, किसी की मलकियत नहीं होगी, सब कहेंगे बस अल्लाह ही अल्लाह है। उस वक्त अल्लाह की मालिक होने की शान इतनी ज़ाहिर हो जाएगी। अल्लाह करीम ने यहाँ पे इंसान को करीब किया। मैं मालिक यौमिद्दीन, जब इंसान के अंदर बैठ जाता है ना कि यार सारी चीज़ों का मालिक तो रब है, तो फिर उसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ हो जाती है। फिर वो इधर उधर नहीं देखता, फिर वो अपना टाइम ज़ाया नहीं करता। फिर वो कहता है जब वो मालिक है, दुनिया का भी मालिक वो है, आखिरत का भी मालिक वो है, तो फिर मुझे इधर उधर नहीं देखना चाहिए, उसी से दोस्ती करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। याद रखिए अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। इस्तानत जो है ये हकीकी फ़ाइल हकीकी अल्लाह की ज़ात है, फ़ाइल हकीकी अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह अगर ना चाहे तो कोई नबी भी मदद नहीं फरमाता, कोई वली भी मदद नहीं फरमाता। अल्लाह ही है। ये जो शफाअत का फ़लसफ़ा है वो भी यही है कि अल्लाह ताला ज़रूर ख़ुद फरमाते हैं अल्लाह मुझे सिखाएगा तो मैं अल्लाह की हम्द करूँगा, तो अल्लाह ताला का जलाल जमाल में बदल जाएगा और फिर मैदान हशर में वो सवाल जवाब शुरू हो जाएगा। तो ये सारा कुछ जो है उसमें असल अल्लाह ही की है, अल्लाह ही देता है। और वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ अलहम्द की इस्तग़राक़ी में अलिफ़ लाम में कि आप अगर तारीफ़ जिसकी भी करते हैं तो असल तारीफ़ किसकी होती है? अल्लाह की। तो इसी तरह अगर कोई नबी कोई वली मदद करता भी है तो असल में किसकी मदद है? अल्लाह की मदद। अल्लाह अगर ना चाहे तो कोई करेगा ही नहीं। अगर अल्लाह ही नाराज़ हो किसी से तो मुझे बताएं हुजूर मदद फरमाएंगे उसकी? कोई वली मदद करेगा? वो तो अल्लाह ही को देखते हैं कि अल्लाह जिसको चाहता है अता फरमा देता है। इस पे मैं फ़िरका वारियत को स्किप कर रहा हूँ कि फ़िरका वारियत के माहौल में ना आए, खामखा लड़ाइयाँ ना करें कि जी उसने या गौस कह दिया, उसने या नबी अल्लाह कह दिया। इस पे बहुत सी बातें मैं कर सकता हूँ, लेकिन हम फ़िरका वारियत के माहौल से पाक साफ़ होकर कुरान पढ़ना चाहते हैं ताकि कुरान का फ़हम हमें हासिल हो सके। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तुझी से मदद मांगते हैं। अच्छा बंदा अकेला है लेकिन यहाँ पे सीगा जमा का है, नअबुदु, आबुदु नहीं, आबुदु होता तो मौला मैं इबादत करता हूँ तेरी। तो लफ़ज़ नअबुदु इसका माना ये है कि तफसीर नईमी में ये बात है कि बंदा की अकेली इबादत वो कंडेम हो सकती है, ज़ाया हो सकती है, नहीं काबिल। लेकिन बंदा कहता है कि मौला मैं अपनी इबादत तेरे नेक बंदों की इबादतों के साथ मिला के तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। मेरी इबादत की तरफ ना देख, अपने सोने बंदों की तरफ देख के तो मेरी इबादत भी कबूल फरमा। इस वजह से यहाँ जमा का सीगा लाएगा, वह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिना हिदायत दे हमें। एक होता है रास्ता पूछना तो आपको कोई बता देगा आप सीधे चले जाए, आगे से दाएं बाएं मुड़ जाए, एक ही होता है। इहदिना ऐसा रास्ता दिखाने को कहते हैं जिसमें सिर्फ बताए ना जाए बल्कि हाथ पकड़ के चला दिया जाए, मंजिल पर पहुंचा। इहदिना हमें हिदायत दे, रास्ते पे चला। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुस्तकीम ऐसा रास्ता जो सीधा रास्ता है। यानी हुजूर ने एक मरतबा ऐसे सीधी लाइन बनाई और ऐसे ऐसे खत बनाए और फिर हुजूर ने फरमाया ये सिरात मुस्तकीम है, बाकी सब शैतानी है।
صراط سیدھا اللہ کی طرف جانے والا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ. صراط پتہ کیوں صراط سرت سے ہے. سرت کا معنی ہوتا ہے نگل لینا. کسی چیز کو آپ نگل لیں تو اسے سرت کہا جائے گا. تو سرت کی جمع صراط ہے. یہ صراط راستے کو صراط کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ راستہ پورے کے پورے مسافر کو نگل لیتا ہے. نکلتا ہے نا، آپ پورے کے پورے ایک سڑک پہ آ گئے تو اس وجہ سے اسے صراط کہا جاتا ہے. میں صراط الذین، الذین ایک ایک لفظ کو نا یاد کریں. صراط راستہ، الذین وہ لوگ، راستہ ان لوگوں کا وہ لوگ. صراط الذین انعمتا، انعمتا یہ بڑا نازک لفظ ہے. انعمتا اس کا معنی تو نے انعام کیا. اگر انعمتا پہ آپ تا پہ پیش پڑھ لے تو کفر ہو جائے گا. یہ اتنا نازک مقام ہے. انعمتا تو نے جن پر انعام کیا، انعمتا علیہم ان پر. تو راستہ ہمیں دکھا ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اگر تے پہ آپ پیش پڑھ لیں انعمتو تو اس کا مطلب ہے میں نے انعام کیا، تو لہٰذا یہ غلطی ہو جائے گی بہت بڑی. فرمایا انعمتا علیہم جن پر تو نے انعام کیا، مولا وہ راستہ دکھا. گویا یہاں پہ یہ فلسفہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے. ہم چاہتے تو اللہ کا راستہ ہے نا، منزل تو ہماری اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ کو چلتا تھوڑی ہے راستے میں. اللہ کا راستہ آپ کیسے ڈھونڈے، اللہ کو کیسے ڈھونڈے؟ تو یہ ایک جو نقطہ ہے وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو کیسے ڈھونڈے. تو اللہ کی نے فرمایا مجھے ڈھونڈنا ہے تو میرے بندوں کو ڈھونڈو. میرے بندے کو جو میرے قریب ہے ان کے قریب آؤ، میں تمہیں مل جاؤں گا. صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کا راستہ دکھا جو جن پہ تو نے اپنا انعام کیا. غیر المغضوب، غیر ان کا راستہ نہیں، غیر المغضوب جن پہ تو نے غضب کیا، علیہم والضالین اور جو گمراہ ہوئے. مغضوب سے مراد یہود ہے اور ضالین سے مراد نصارہ ہے. تو ان کی نفی کر کے کہ مولا ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلا جن سے تو ناراض ہے، جن پہ تو نے غضب کیا. ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن سے تو راضی ہے، جن پہ تو نے انعام کیا. تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. غالباً میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایاک نعبد بلکہ ایاک نستعین پہ برانڈت روڈ پہ میں نے میرا خیال 3 ماہ روزانہ درس دیا. 3 ماہ اسی میں ایک ہی 2 لفظوں پہ گزر گئے تھے. تو یہاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ قرآن کو اس طرح پڑھ لیں کہ تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ قرآن میں ہے کیا. باقی تفصیل جو ہوتی ہے وہ آپ خود ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، تو آپ جب اس میں ڈوبیں گے تو آپ نئے آپ کو مفاہیم ملتے چلے جائیں گے. سورہ فاتحہ کے اختتام پہ حضور کی سنت ہے آمین کہنا. تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین، آمین.